بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لأن السلف لم يدونوه قلنا لا يضر عدم تدوين السلف إياه بعد ما مهد النبي صلى الله عليه وسلم أصوله وفرع فروعه واقتفى أثره فقهاء الصحابة كأمير المؤمنين عمر وعلي وكزيد وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم بحثوا عنه وأبرزوا وجوها منه. ثم لم يزل علماء الدين وسلاك سبيل اليقين يظهرون ما يحتاجون إليه مما جمع الله في صدورهم كان رجل كأن رجل منهم إذا ابتلي بمنازلة من يثير فتنة التشكيك يجرد سيف البحث وينهر يسمم العزم ويمحز ويشمر عن ساق الجد ويحسر ويهزم جيوش المبتدعين ويكسر. ثم رأينا بعد أن تدوين كتاب يحتوي على جمل صالحة من أصول هذا الفن أجدى من تفاريق العصا وكل شيء في جوف الفرا. وكان الأوائل لصفايا قائد ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدهم وقلة وقوع الاختلاف فيهم واطمئنان في قلوبهم بترك التفتيش عما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعدم التفاتهم إلى تطبيق المنقول بالمعقول وتمكن من مرجعة الثقات في كثير من العلوم الغامضة مستغنين عن تدوين هذا الفن. كما أنهم كانوا بسبب قرب عهدهم من القرن الأول واتصال زمانهم برجال الحديث وكونهم منهم بمرأيه ومسمعه وتمكنهم من مراجع الثقات وقلة وقوع الاختلاف والوزع مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثية كشرح غريب الحديث وأسماء الرجال ومراتب عدالتهم ومشكل الحديث وأصول الحديث ومختلف الحديث وفقه الحديث وتميز ضعيف من الصحيح والموضوع من الثابت. وكل فن من هذا الفن لم يفرد بالتدوين ولم ترتب أصوله وفروعه إلا بعد قرون كثيرة ومدد متتابعة لما عنت الحاجة إليه وتوقف نصح المسلمين عليه. ثم إن پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ممتنع ہے عقلی اور ممتنع ہے شرعی۔ ممتنع عقلی کا جواب تو دیا کہ بھائی ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ ساری بات کا خلاصہ کیا تھا کہ ناممکن نہیں ہے اور مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس سے زیادہ مشکل مسائل پر علماء نے بحث کی ہے اور اس پہ کامیابی حاصل کی ہے، تو مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ علماء کو مشکلات حل کرنے کی وجہ سے ہی علماء کہا جاتا ہے۔ ممتنع شرعاً کہ سلف صالحین نے مدون نہیں کیا، آپ 12ویں صدی میں اس کو مدون کر رہے ہیں۔ یہ علم پچھلے 1100 سال میں مرتب نہیں، تو کیا یہ اس کے ترک پر اجماع نہیں ہے؟ 1100 سال تک اس علم کو مرتب نہیں کیا گیا، تو کیا اس کے ترک پر اجماع نہیں ہے؟ لأن السلف لم يدونوه، اس کا جواز نہیں بھائی نہیں۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ علم لیا نہیں ہے، بات سمجھے، علم لیا نہیں ہے، اس کے سارا مواد، ساری باتیں، اصول فروع قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، اور فقہائے کرام کے کلام میں موجود ہیں، آثار صحابہ تابعین میں موجود ہیں۔ علم تو بکھرا پڑا ہے۔ ہر علم میں یہی ہوتا ہے کہ ابتداء میں علم کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے اس کو مدون کیا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت اب پڑی ہے، اس لیے اب اس کو منظم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لا یضر عدم تدوین سلف ایاہ، سلف نے اس کو مدون نہیں کیا، یہ ضرر نہیں دیتا۔ اس کے بعد کہ واحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول و فرع، حضور نے اس کو اصول فروع بیان کیے ہیں۔ حضور کے بعد وقتفا اثرہ، حضور کے نقش قدم پر چلے ہیں فقہا صحابہ کرام اور فقہا صحابہ۔ فقہا صحابہ میں 2 امیر المومنین ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے اس کے علم کے اصول فروع بیان کیے ہیں اور اس پہ بحث کی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بحث کس نے کی ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر علم کے آغاز میں کوئی بڑا صحابی ہے۔ حدیث میں ابو ہریرہ، تفسیر میں عبداللہ بن عباس، فقہ میں عبداللہ بن مسعود، قرات میں
وہی بن کعب فرائض میں، زید بن ثابت، تو اس میں ہے عائشہ سب سے زیادہ بحث وہ کرتی تھی اسباب پہ، علل پر، مسالے پر، نتائج پر. تو وہ اپنے سیرت عائشہ میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کے آغاز میں سب سے پہلے نام ابو ہریرہ کا آتا ہے رضی اللہ عنہ کا، یہ اسرار دین میں بھی سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ان فقہاء نے یہ بحث کیا، یہ پانچوں جو پانچ چھ بڑے فقہاء صحابہ ہیں، انہوں نے بحثوان بحث کی ہے. اب رضو وجوہ منہ، اس علم کی کئی پہلو انہوں نے واضح کیے ہیں. پھر صحابہ کے بعد علماء دین اللہ کو سبیل یقین، یقین کے راستے پہ چلنے والے، یظہرون ما یحتاجون الیہ، جب جب ضرورت پڑتی گئی ہے وہ اکٹھا کرتے تھے ما جمع اللہ فی صدورہم، سینوں میں علم تھا، جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی ہے وہ اس علم کو ظاہر کرتے گئے ہیں، پیش کرتے گئے ہیں. ایسے دیکھو کہ عقائد کی بات میں دیکھیں، عقائد کی بات میں صحابہ کے زمانے میں عقلی باتیں نہیں ہوتی تھیں، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی، لیکن جو عقلی مضامین آئے، سوالات کھڑے ہوئے، تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے، شکوک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول بنائے، جواب دینے کے لیے کچھ اصول وضع کیا. پھر بھی مستقل علم کلام وجود میں، علم کلام بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، اور اس کو بدعت سمجھا جاتا تھا. امام ابو یوسف تک تو یہ بات ہے، انہوں نے کہا متکلم اسلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امام ابو یوسف جو ایک عقلی باتیں کرتا ہے نا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن جب ضرورت پڑتی گئی تو پھر عقلی باتیں آتی گئی. مناظرے میں عقلی باتیں کب آئی ہیں؟ معتزلہ کے دور میں، اور یہ تابعین کا آخری دور ہے جب یہ یونانی فلسفہ آیا ہے، قبطی فلسفہ آیا ہے، اور ایرانی فلسفہ آیا ہے، انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں. تو پھر وہ تکلم، وہ علم کلام، کلامی باتیں جو بدعت سمجھی جاتی تھی، اب واجبات بن گئی. پھر علم کلام کے اصول مرتب ہوئے، طریقہ کار مرتب ہوئے، ضوابط مرتب ہوئے. کہتے ہیں کہ ایسے ہوا کان رجل میں کوئی آدمی ادب تولیا بھی مناظرہ، وہ جب اس کو آزمایا گیا، مناظرے میں پڑ گیا، من یثیر فتنۃ تشکیک کے فتنے کھڑے کیے کس نے؟ معقولات نے، عقلی باتوں نے. تو وہ اس کو مناظرہ کرنا پڑ گیا، ابتلیٰ بھی مناظرہ. یجرد سیف الباس، اس نے باس کی تلوار ننگی کی، یعنی وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. یصمم العزم، عزم کو پکا کیا اس نے، یا محض عزم کو خالص کیا. یشمر عن ساق الجد، پنڈلی کی کوشش کی پنڈلی ننگی کی، یہ محاورہ ہے. آدمی جب دوڑتا ہے نا تو پاؤں سے چادر اٹھا لیتا ہے. کہتے کہ اس سے کہ یشمر عن ساق الجد یحسر وینہزم جلوس المبتدئین ویکسر، مبتدئین کے جلوس لشکروں کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی. یہ جیسے علم مناظرہ میں ایسا ہوا ہے، انتظام میں بات نہیں تھی، پھر بات کی ضرورت پڑتی کہ منظم ہوتا گیا. بالکل ایسے ہی یہ اسرار دین، مسالے، حکمتوں کا علم موجود تھا، لیکن ضرورت نہیں پڑی تھی. اب ہم نے دیکھا ثم رأینا بعد، اب اس سے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ان تدوین کتاب، ایک کتاب ایسی مدون کرنا، یحتوی اعلیٰ جمل صالحہ، سارے جملوں پر مشتمل ہو، من اصول هذا الفن، متفرق معلومات کی بجائے منظم کیا جائے، اجزا من تفاریق الانسان، الگ الگ لاٹھیاں مارنے سے منظم علم زیادہ ضروری ہے، لائق ہے. وکل الشیء فی جوف فلاح،
جنگل میں تو سارے شکار مل جاتے ہیں، جنگل میں جائیں گے ہر قسم کا شکار، کل شہر کی جنگل بھرا۔ تیسری بات، ان کو ضرورت کیوں نہیں تھی، ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اب یہ بھائی ان کو ضرورت کیا تھی، ہمیں ضرورت پڑی ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ایسے دیکھو، کان العوائل صفائی عقائد، ان کے عقیدے خالص سے یاد، کیوں؟ حضور کی صحبت میسر تھی، یوں جو زمانہ حضور سے قریب تھا برکات زیادہ تھی، حقوق کم تھے، یوں جو زمانہ آگے بڑھتا گیا برکات کم ہوتی گئی، حقوق بڑھتے۔ ہمارے آنے تک ضرورت پڑ گئی۔ کان العوائل، نئے زمانے کے لوگ، یہ صفائی عقائد ہیں، ان کے عقیدے خالص سے یاد، کیوں؟ بے برکت صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ کہ حضور کی صحبت کی، صحابہ کو یاد ہوتی، میں قرب عادی، تابعین اتباع تابعین کو قرب عاد کی برکت حاصل تھی، میں قلت وقوع اختلاف فیہم، اختلافات کم تھے، اختلافات تھوڑے تھے، بحث کی ضرورت بھی نہیں تھی، اطمینان قلوب ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، ان کو حضور کی حدیث پرکھنے کے لیے زیادہ جدید کی ضرورت نہیں تھی، ایک دو راوی ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا ان کو۔ اطمینان قلوبہم بترک تفتیش اما سبق عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں، ان کو زیادہ تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک راوی تھا یا دو راوی تھے، اس پر ایک لطیفہ سناؤں گا۔ ہمارے ایک دوست مولانا صاحب بات کر رہے تھے، جمل صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اصول حدیث پہ کام کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ امام بخاری نے تو بڑا کیا، ہاں بالکل کیا۔ میں نے کہا بھائی بخاری کو ضرورت تھی، ابو حنیفہ کو ضرورت نہیں تھی، حدیث کی ضرورت نہیں؟ میں نے کہا حدیث ہی تھی، اصول حدیث کی نہیں تھی۔ بخاری کے آنے تک 5-6 راوی درمیان میں آ گئے تھے، وہ خود تابعین میں ہیں، صغار تابعین میں ہیں، 2 راوی یا زیادہ 3 راوی، وہ بھی کرنے اول کے، یا صحابی ہے یا تابعی ہے، ان کو اصول حدیث کی ضرورت تھی۔ بات سمجھ آئی؟ ان کو اصول حدیث کی ضرورت تھی، اصول حدیث کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ جو معاملہ بکھرتا گیا ہے اصول کی ضرورت پڑتی گئی ہے، یہ بادشاہ۔ اطمینان قلوبہم بترک تفتیش اما ثبت عنہ، حضور سے جو بھی ثابت ہے نا اس کی تفتیش ان کو ضرورت نہیں تھی، دل مطمئن تھے۔ ایک بات اور، عدم التفات ملا تطبیق المنقول الی المعقول، اس زمانے میں معقولات منقولات کا جھگڑا کوئی نہیں تھا، یہ واسطے میں عطا کے آنے سے بعد ہوا ہے۔ اس زمانے میں منقول معقول کی تطبیق کی کوئی ضرورت مسئلہ نہیں پیش آتا تھا۔ 3، چوتھی بات، ثقات موجود تھے، صحابہ کے دور میں تو سارے ثقات تھے، صحابہ کے دور میں حسن بصری تھے، بڑے اکابر موجود تھے، بڑی جن شک پڑ گیا بزرگ سے پوچھ لو ہو جائے گا، اس درجے کے ثقات موجود تھے ہر زمانے میں، ابتدائی زمانوں میں، کہ جن سے پوچھ کے بعد کی تسلی ہو گئی۔ وَتَمَكُّنِهُم مِّن مَّرَاجِعِ الثِّقَات، ثقہ لوگوں سے جو ان کو حاصل تھا، فی کثیر من العلوم الغامضہ، یہ غیر پیچیدہ علوم میں رجوع کے لیے ان کو ثقات کی طرف رجوع کا مقام حاصل تھا، ان اسباب کی وجہ سے اوائل مستغنین عن تدوین هذا الفن۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ مستغنی تھے، ان کو ضرورت نہیں، بات یہ کہہ رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر 3-4 اسباب بیان کیے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں کما انم کانو بسبب قرب عاد من القرون الاول، اس وجہ سے کہ ان کا کرنے اول سے زمانہ قریب تھا، اتصال زمانہم برجال الحدیث، رجال الحدیث اصل میں کون ہے؟ صحابہ، صحابہ راویوں تک زمانہ قریب تھا، 1 یا 2 واسطے تھے۔
وقول بمرا مسمع، بہت سے بزرگ موجود تھے جن کو دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے. اور تمکن من مراجعۃ الثقات، ثقہ راویوں کی سے رجوع کا مواقع میسر تھے. قلت وضول اختلاف، اختلاف کا وقوع کم تھا. والوضع، اور حدیث کے موضوع یہ حدیثیں وضع کرنے کا دور بھی وہ نہیں تھا. بات آیا صحابہ اور تابعین کا دور حدیثیں وضع کرنے کا دور نہیں تھا. اس وجہ سے مستغنین عن تدوین سائر الفنون الحدیثیہ، جس طرح پہلے زمانے کے لوگ حدیث کے فنون مدون کرنے سے مستغنی تھے کہ یہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے اور یہ مشہور کیا ہوتی ہے. اصطلاحات بات کی بات زمانے میں، نہ اصطلاحات کی بات تھی، نہ حدیث کے درجات کی بات تھی. قریب کا زمانہ تھا، زیادہ واسطے درمیان میں نہیں تھے. جس طرح وہ علوم حدیث سے مستغنی تھے ابتدائی زمانے میں، یہ اصول حدیث کب مرتب ہوئے ہیں. حدیث کا ایک یاد کرنے کا زمانہ تھا صحابہ کا، ایک محفوظ کرنے کا زمانہ تھا تابعین کا، پھر مرتب کرنے کا زمانہ تھا اتباع تابعین کا. اب جب پھیلاؤ کو جمع کیا گیا، اب ضرورت پڑی ہے کہ کچھ اصول وضع کر لے جائے. جمع کا زمانہ تھا، یاد کا زمانہ تھا. یہ کب مستغنی تھے سارے فنون حدیثیہ، مثلا شرح غریب الحدیث کیا ہے، اسماء رجال کیا ہے، مراتب عدالت کیا ہے، مشکل الحدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، مختلف الحدیث کیا ہوتی ہے، فقہ الحدیث کیا ہے، صحیح کا صحیح سے تمیز کیا ہے، موضوع کا ثابت سے. یہ سارے فنون جتنے بھی ہیں، کل فن من هذه لم يفرد بالتدوین، الگ الگ مدون نہیں ہوئے. ان میں سے کوئی بھی پہلے زمانوں میں الگ الگ مدون ولم ترتب اصولہ و فروعہ، ان کے اصول فروع مرتب نہیں ہوئے الا بعد قرون کثیرہ، اور سے زمانوں کے بعد، مدد متقابلہ، لمبی مدتوں کے بعد. لما عنت الحاجت علیہ، جب آج ضرورت پڑی ہے، اور توقف نصح المسلمین علیہ، مسلمانوں کی خیرخواہی اس پہ موقوف ہوئی، تو مسلمانوں کے ایمان کو، علم کو تب بچا جب مرتب کریں. جو کسی علم کے مرتب کرنے کی ضرورت پڑتی گئی ہے، پہلے نہیں ہوئے، بعد میں ہوئے ہیں. پڑھ نہیں پڑ رہا ہے. وإنه كثر اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في علل الأحكام، وأفضل ذلك لا أن يتباحثوا عن العلل من جهة ظاهر المصالح المعتبرة في الشرع، ونشأ التمسك بالمعقول في كثير من المباحث الدينية، وظهر تشكيكات في الأصول الاعتقادية والعمل لفعال الأمر إلى أن صار انتهاز لإقامة الدلائل العقلية حسب النصوص النقلية، وتطبيق المنقول بالمعقول والمسموع بالمفهوم نصا مؤزرا للدين، وسعي جبيل في جمع شمل المسلمين، ومعدودا من أعظم القربات ورأسا لرؤوس الطاعات. رہی بات یہ کہ قرون اولا میں ضرورت تھی، ضرورت بعد میں پڑی. ضرورت پر کب پڑی، کیوں پڑی؟ کیسر اختلاف فقہا، اس بات میں علی اختلاف فی علل الاحکام، احکام کی علتیں بیان کرنے میں فقہا کے اختلافات جب زیادہ بڑھ گئے تو ان کو حل کرنے کے لیے شرم ہوئی. افضل ذالک، اس بات نے پہنچایا تباحث عن تلک العلل، ان علتوں پر بحث کریں، من جہت افضائها الی المصالح المعتبرۃ فی الشرع، ان علتوں پر بحث کریں کہ ان میں سے کون سی علت ان مصالح کے قریب ہے جو شریعت چاہتی ہے. مصالح میں سے وہ علت ہے کہ المعتبرۃ فی الشرع، جن مصلحتوں کا اعتبار شریعت میں ہے، ان سے زیادہ کس فقیر کی بیان کردہ علت ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہوا، معقولات آ گئے. نشأت تمسک بالمعقول فی کثیر من المباحث الدینیہ، پہلے زمانے میں معقولات کی بات بدعت سمجھی جاتی تھی، پھر جب معقولات آ گئے بات کرنا پڑ گئی. معقولات سے تمسک بہت سے دینی مباحث میں چل گئے. بظاہرت تشکیکات فی الاصول الاعتقادیہ والعملیہ، اعتقادی اصولوں میں بھی شکوک پیدا کرنے شروع کر دی لوگوں نے، عملی احکام میں بھی، یہ کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے. اس وجہ سے آل الامر
معاملہ یہاں تک پہنچا انصار الانتہاس لاقامت الدلائل العقلیہ، عقلیات پہ پہلے بات نہیں ہوتی تھی، پھر آہستہ سے بات آئی، تو پھر دلائل عقلیہ کے لیے کھڑے ہونا نصوص نقلیہ کے مطابق، الانتہاس لاقامت الدلائل العقلیہ، عقلی دلائل کے لیے کھڑا ہونا نصوص نقلیہ کے مطابق، اور تطبیق المعقول بالمنقول، منقول معقول میں تطبیق دینا، مسموع بالمفہوم، یہ پھر دین کی مدد کا ذریعہ بن گیا۔ پہلے یہ اوپری چیز تھی، اب کیا بن گئی؟ نصراً مؤزراً للدین، یہ دین کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ سعیاً جمیلاً فی جمع شمل المسلمین، مسلمانوں کو فکری طور پر اکٹھا رکھنے کا ایک بہت بڑا محاذ بن گیا، کہ مسلمانوں کو فکری انتشار کا شکار نہ ہونے دیا جائے، اور خالی علم نہیں، معدوداً من اعظم القربات، یہ عبادتوں میں بھی سب سے بڑی عبادت، یہ صرف علمی بات نہیں، یہ معدود شمار ہوتی ہے کہ من اعظم القربات ورأساً لرؤوس الطاعات، تمام عبادت گزاریاں اور اطاعتیں ان کے خلاصہ اور ان کی راس یہ ہے۔ تو یہ اس کا بہت جواب دیا کس کا؟ لأن السلف لم يدونوا، بھائی اپنے اپنے وقت پہ مرتب ہوتے گئے ہیں، اور یہ بھی اپنے وقت پہ مرتب ہوں گے۔